یہ ہماری ٹریڈیشنل پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس ہے اور کل بہت خوشی ہوئی بجٹ پیش کر کے. ماشاء اللہ بڑا اچھا ریاکشن جو ہے وہ آیا پبلک سے, آن لائن, سوشل میڈیا پہ, ود ان دا ہاؤس. تو میں وہ سارا نہیں دہراؤں گا جو کل آلریڈی تقریر میں کہا تھا. ہماری جو یہ بکس ہیں, خاص طور پہ ہم نے کام کیا ہے سٹیزنز بجٹ پہ جو ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے, اور یہ ایک وقت میں ڈونرز نے شروع کی تھی, اس وقت میں 10 پیج کی ہوتی تھی. ہم چونکہ خود کام کرتے ہیں تو یہ ابھی اتنی ہو گئی ہے. ہمارے وائٹ پیپر میں جو ڈیٹیل ہے سارے بجٹ کا, اور ہم نے جو نیا رواج شروع کیا ہے کہ جو سال ختم ہوا ہو تو یہ 19-20 جون 19 سے جون 20 تک کا جو ایکچوئل ایکسپینڈیچر کا ڈیٹا ہے, تاکہ گورنمنٹ میں شفافیت بھی آئے اور ہم اپنے اگلے بجٹ اپنے ایکچوئل اسپینڈنگ ڈیٹا پہ بیس کریں. یہ سارا ہم نے کیا. تو لمبی سپیچ دینے کے بجائے میں آپ کے لیے ہی فلور اوپن کروں گا کہ مشکل سوال کرنے, آسان سوال کرنے. میرے خیال میں جب ایک ہیلدی ڈبیٹ ہی ہوگی تو اس سے پبلک بھی بہتر انفارم ہوگی, ہمیں بھی فیڈ بیک ملے گی, اور جو بجٹ میکنگ پروسیس ہے وہ آگے بھی جا سکے. تیمور صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے یہ جو فائنانس بل میں ایک آپ نے ڈالا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کا امینڈ کیا آپ نے, اور اس چیز کا شیئر 30 سے کم کر کے 20 کیا. اس میں آپ نے اگر سے لکھا ہوا نیچے کے بلدیاتی نمائندے جب آئیں گے وہ فنڈس کی فراہمی کی وجہ سے, یہ بتائیے کہ جو 30 سے 20 کیا گیا ہے یہ جب لوکل گورنمنٹ الیکشن ہو جائیں گے تب بھی 20 رہے گا یا واپس 30 پہ آئیں گے؟ جی. اس کے ساتھ ایک دوسرا میرا چھوٹا سا کویشچن ہے کہ آپ نے ایک فگرز ایڈ کیے ہیں 34.7 بلین جو دیگر صوبوں کے حوالے سے آپ نے 3%. جی. تو نہ تو انہوں نے کوئی فنڈ رکھے ہیں, نہ انہوں نے کوئی اعلان کیا ہے, نہ انہوں نے کوئی فائز ظاہر کی. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف بجٹ فگرز بڑھانے کے لیے کام کیے گئے, جی, یا ان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے کیا آپ نے؟ جی, دونوں بڑے اچھے سوال ہیں. جو پہلا سوال تھا لوکل گورنمنٹ کے شیئر 30 سے 20% کرنے کا, اس کو بڑا سوچ سمجھ کے کیا گیا, اور یہ میں کمٹ کر سکتا ہوں کہ اس سے انشاءاللہ لوکل گورنمنٹس کو پیسہ کم نہیں جائے گا, اور وہ میں ایکسپلین کرتا ہوں کیوں. لیکن ہماری بجٹنگ اور اس کی ڈسپلن میں بہتری آ جائے گی. ایک تو 30 سے 20% اس لیے کیا کہ 3 کے بجائے ابھی 2 ٹیئرز ہیں, تو اگر ایک ٹیئر کو اوسطاً 10% جو ہے وہ جاتا تو وہ 30 بنتے تھے. ابھی چونکہ ڈسٹرکٹ کے ٹیئر کے بجائے تحصیل اور جو ہے ولیج کاؤنسلز کا ٹیئر ہے, تو اس لحاظ سے 20% مینس کہ دونوں ٹیئرز کو وہی پیسہ جو ہے وہ بجٹ ہو سکتا ہے. دوسری چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ ٹوٹل جو ہمارا پی ایف سی ہے اس میں دیکھیں تو اگین, اور جو رواج تھا کیونکہ جو روایتی طور پہ فائنانس ڈپارٹمنٹ لوکل گورنمنٹس کو مینیج کرتا تھا تو اس پیسے پہ بڑا ٹائٹ کنٹرول رکھتا تھا. تو جو یہ پیسے ریلیز بھی ہوتے تھے, کرنٹ سائڈ پہ ان کی تنخواہوں کے پیسے پورے نہیں دیے جاتے تھے, تو ڈیولپمنٹ بجٹ سے کافی حد تک تنخواہیں کور ہوتی تھیں. تو ہم نے ٹی ایم ایز کا جو اوور آل بجٹ ہے وہ میرے خیال میں کوئی 9 ارب سے 15 ارب تک ایگزیکٹ فگرز جو ہیں وہ بڑھا دیا, تاکہ اس ڈیولپمنٹ بجٹ سے تنخواہیں نہ دینی پڑے, یہ ڈیولپمنٹ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہو. تیسری یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جو 61 ارب کا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے چیف منسٹر کا, اس کی بھی بہت سی امپلیمنٹیشن ٹی ایم ایز کے تھرو ہوگی. وہ پیسہ ٹی ایم ایز کے تھرو ہی فلو کرے گا, اور اس میں لوکل گورنمنٹس کی بھی کنسلٹیشن ہوگی. اور چوتھی چیز جو بجٹنگ کے حساب سے بہت ضروری ہے وہ یہ کہ حالانکہ بجٹ 30% ہوتا تھا, ان کو کبھی 15-16% سے زیادہ پیسہ ہی نہیں ملا, اور وہ اس لیے کہ وہ اتنا پیسہ ہوتا نہیں تھا. تو ہم نے وہ جو ہے وہ 4-5 سال کا ڈیٹا سٹڈی کر کے جس میں لوکل گورنمنٹس تھی, دیکھا کہ میکسیمم کتنا پیسہ گیا, ایف بی آر کے کتنے فنڈنگ فلوز جو ہیں وہ آتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ جو اگر ہم یہ 20% جو 6 مہینوں کے لیے ہے, اور جو 15 ارب سیٹل ڈسٹرکٹس کے لیے 2.4 ارب مرج ڈسٹرکٹس کے لیے بجٹ ہوئے, اگر ہم یہ 17.4 ارب جو ہے وہ 6 مہینوں کے لیے دے دیں, جو کہ 12 مہینوں کے اوسط سے 35 ارب بنتے,
تو یہ ایک ریکارڈ ڈسٹرکٹ بجٹ کا ریلیز ہوگا. تو میرے خیال میں بہت اچھا سوال تھا, تھینک یو فار آسکنگ. جو دوسرا آپ نے سوال کیا, دیکھیں میں دباؤ کا لفظ تو نہیں استعمال کروں گا. پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ ہم نے فگرز انفلیٹ کرنے کے لیے نہیں کیا. فگر انفلیٹ کرنے کے لیے کیا ہوتا تو ہم پروجیکٹس میں یہ پیسے ڈالتے ہیں اور ہر سیکٹر کا اے ڈی پی کا سائز زیادہ بڑا ہوتا. ہم نے پروجیکٹس میں یہ پیسہ نہیں ڈالا, ہم نے ریسیٹ سائڈ کو یہ دکھایا ہے, ایکسپینڈیچر سائڈ کو ہم نے یہ ایز انفنڈڈ دکھایا ہے, کسی پروجیکٹ میں نہیں ڈالا. لیکن میرے خیال میں یہ ایک نیشنل کمٹمنٹ ہوئی تھی, تو دباؤ کی بات نہیں ہے, لیکن اس بات کی بات ضرور ہے کہ جو کمٹمنٹ ہوئی ہے, جو پیسے دے رہا ہے, جو نہیں دے رہا. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جب ہم NFC میں بیٹھیں گے, ایک سیریس پروسیس ہوگا, تو یہ نہیں, ہمارے سندھ میں بھی ہمارے بھائی بہن ہیں, پنجاب میں بھی ہیں, بلوچستان میں بھی ہیں, لیکن یہ جو ایشو ہے یہ ذرا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. یہ بھی میں کمٹمنٹ کر دوں کہ خیبر پختونخوا کا جو شیئر بنتا ہے وہ 6 ارب بنتا ہے, وہ 6 ارب ہم نے اپنے ایکسپینڈیچر سے بجٹ کیا, لیکن انشاءاللہ ہم اس سے زیادہ پیسے بھی دیں گے اور دے رہے ہیں. میں لاسٹ ایئر کی مثالیں دے دوں, جو بلین ٹری سونامی پروگرام, 10 بلین ٹری سونامی پروگرام جو ہے, اس میں جو سیٹلڈ اور مرج ڈسٹرکٹس دونوں کا شیئر سیٹلڈ ڈسٹرکٹس کے بجٹ سے جاتا ہے, جان بوجھ کے ہم نے دیا ہے, کہ جہاں جہاں ہم کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. پینشنز میں 800 ملین مرج ڈسٹرکٹس کے جو ایکس مرج ڈسٹرکٹس کے جو امپلائیز ریٹائر ہوئے سیٹل ڈسٹرکٹس کے بجٹ سے گئے. فوڈ سبسڈی جو 11 ارب تقریباً ریلیز ہوئی, جس میں 1/5 حصہ جو ہے وہ مرج ڈسٹرکٹس کا بنتا ہے, سیٹل ڈسٹرکٹ سے بجٹ سے گئے. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کوئی احسان ہے, ہمارے صوبے کا حصہ ہے, ہمیں ڈبل بھی لگانا پڑے تو وہ لگانا پڑے گا, لیکن اگر NFC بھی اپڈیٹ نہیں ہوگا, اس کا حل نہیں نکلے گا, تو ہمارے وسائل تو وہی ہوں گے, محدود ہوں گے. تو صرف ہم وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں, تو ہم نے کوئی چیز اس میں چھپائی نہیں, ورنہ شاید آپ کو آج وہ اس طریقے سے نظر نہ آتی, ہم ویسے ہی اس کو باقی فگرز میں ملا دیتے ہیں. بٹ یہ اچھا ہے کہ یہ پوائنٹ ہو گیا اور اس کا جواب ریکارڈ پہ آ گیا. جی سر, یہ بتائیں کہ آپ نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے وعدہ کیا ہے, کمٹمنٹ کی ہے, یہ وفاقی حکومت میں 25% خالص منافع ہے, وہ بھی ابھی تک پینڈنگ ہے, اقساط کی شکل میں آ رہا ہے. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کراچی الیکٹرک جو کمپنی ہے, بجلی کی کمپنی, اس کو ایک ٹھیک ٹھاک جو بیل آؤٹ پیکج ہے وہ دے دیا ہے. تو کیا مطلب یہ ہمارا قضیہ کئی سالوں سے ہے, ہمارا قضیہ حل نہیں ہو رہا ہے, اور کراچی الیکٹرک کمپنی جو ہے اس کو ٹھیک ٹھاک لم سم پیکج دے دیا گیا ہے. یہ تھوڑا سا دیکھیں, بجلی کا جو ایشو ہے وہ کسی بھی ملک میں جب جو بجلی کی انیفیشنسیز آ جاتی ہیں اور اس کو جب ٹائم ہوتا ہے سالو کرنے کا وہ سالو نہیں ہوتی, تو وہ مسئلے زیادہ گمبھیر ہو جاتے ہیں. پچھلے 5 سال میں وقت تھا صرف جنریشن بڑھانے کا نہیں, ٹرانسمیشن بھی ساتھ ٹھیک کرنے کا, وہ نہیں ہوا. تو اب سچویشن کیا ہے, بجلی کی جنریشن کیپیسٹی بہت بڑھ گئی ہے, ہماری ڈیمانڈ سے بہت زیادہ. ٹرانسمیشن کیپیسٹی ان لائن نہیں ہے, میننگ کہ آپ نے میرے خیال میں اس اگلے سال کا فگر ہے کہ کوئی if I'm correct کہ کوئی 1 ٹریلین تک آپ نے جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹس کرنی ہے ان پلانٹس کو. ان سے بجلی بھی آپ نہیں لیں گے, لیکن چونکہ آپ نے ان کو منافع گارنٹی کیا ہے وہ پیسہ آپ ان کو دیں گے, رائٹ. وہ پورے سسٹم پہ کنسٹرینٹ بن جاتی ہے, پہلی چیز. دوسری چیز, NHP کا جو مسئلہ ہے وہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. اگین ایک ایسے مسئلہ ہے جو 30-35 سال سے سالو نہیں ہوا, تو اس میں ذرا پروگریس دیکھتے ہیں. اور پروگریس کیا ہے کہ یہ پیسے ہمیشہ سے پہلے تو ملتے ہی نہیں تھے, پھر میرے خیال میں 1991 میں ایک اکارڈ ہوا تو یہ ملنے لگے, حالانکہ کانسٹیٹیوشن میں بہت پہلے سے تھے. پھر AGN قاضی کمیٹی بیٹھی تھی, جب 91 میں اکارڈ ہوا تو وہ 6 ارب روپے پہ میرے خیال میں کیپ ہو گئے. پھر اس کے بعد جو ہے کوئی 20 سال لگے اور وہ 6 ارب روپے سے ان کیپ ہو گئے,
اس فیصلے کے بعد 5 سال اور لگے, ایم او یو بنا. ایم او یو کس نے کیا؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا. لیکن ان پیسوں کے آنے کا طریقہ بھی ہمیشہ سے بڑا آربیٹرری رہا ہے, یعنی کہ جب کسی کی مرضی ہوئی انہوں نے پیسے دیے, پھر 10 مہینے نہیں آئے, پھر کوئی 5-10 ارب روپے دیے, پھر نہیں آئے. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 8 مہینے سے تاریخ میں پہلی بار, اور یہ کریڈٹ اس صوبائی گورنمنٹ کو جاتا ہے, اور یہ کریڈٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی فیڈرل گورنمنٹ کو جاتا ہے, کہ اس کا ایک ریگولر پیمنٹ میکنزم بن گیا, اور ہمیں اکتوبر یا نومبر سے 3 ارب روپے ہر مہینے این ایچ پی کے آنے لگے ہیں. اور جو اس کا اگلا قدم ہے وہ یہ ہے کہ اس سلوشن کو ہم انسٹیٹیوشنلائز کریں, کہ جیسے ہمیں آئل اینڈ گیس کے پیسے آتے ہیں, یہ این ایچ پی کے پیسے یا فیڈرل گورنمنٹ سے یا سی پی پی اے جی سے ہمیں آئے, کیونکہ یہ صوبے کا حق ہے. اس کے لیے ہمیں بھیک نہیں مانگنی چاہیے, ہمیں دفتروں میں نہیں پھرنا چاہیے. انشاءاللہ اگلے 1-2 مہینے میں یہ ہو جائے گا. اور تیسری چیز بقایا جات, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آئی پی پیز کو بھی دیتی ہے, گورنمنٹ کراچی الیکٹرک کو بھی سبسڈائز کرتی ہے, اور بالکل جو ہے وہ کرنا چاہیے. گورنمنٹ پیسکو کو بھی سبسڈائز کرتی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ پیسکو میں بھی ایکسٹرا انویسٹمنٹ کریں تاکہ بجلی کی سچویشن بہتر ہو, اور اس پہ بھی آپ کو پتہ ہے کیبلائزیشن وغیرہ پہ کام چل رہا ہے, لیکن پرائمریلی فیڈرل سبجیکٹ ہے تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ بقایا جات دیں, اور یہ میں آن دا ریکارڈ کہہ دیتا ہوں کہ جو ہمیں پچھلی میٹنگ میں جو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہوئی تھی, شوکت ترین صاحب نے ویڈیو لنک پہ اٹینڈ کی تھی, انہوں نے یہ کمٹ کی تھی کہ 2 ٹرانچز میں جو بقایا جات ہیں 36 ارب کے بنتے, وہ انشاءاللہ کور کر دیں گے, اور ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے اور یہ مسئلہ بھی سارا انسٹیٹیوشنلائز کریں گے. تو میرے خیال میں اس میں بہت حد تک پیش رفت ہو جائے گی, اور جو بڑے مسئلے ہیں ان میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. انشاءاللہ اگر یہ یہاں تک حل ہو سکتے ہیں تو آگے بھی پھر ہو سکتے ہیں. مجھ سے اب شرما ایک سوال کر رہے ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ بجٹ میں ہم ٹیکس سے ریونیو بنائیں گے, یا ٹیکس ختم کیا ہے, اگر ختم نہیں کیا تو مختلف ٹیکسز کم کر دیے ہیں, تو کم کر دیے تو ریونیو کیسے بنائیں گے؟ لاسٹ ایئر بھی کیا, لاسٹ ایئر بھی تقریباً اتنے ٹیکسز کم کیے. مثال لے لیں کہ جو کنسٹرکشن سیکٹر پیکج دیا, جو 7% پراپرٹی پرچیز پہ ٹیکسز بنے تھے, وہ ہم نے 2% تک, ابھی آپ کو یا صرف انتقال دینا پڑتا ہے یا اسٹیمپ ڈیوٹی دینی پڑتی ہے, 3.5 گنا تقریباً وہ کم کیے. ریونیو کوئی 3 ارب زیادہ ہو گیا, 4 سے 7 ارب ہو گیا. ہمیشہ یہ نہیں ہوتا, آپ کی بات ٹھیک ہے. ویسے مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ٹیکسز خاطر خواہ طریقے میں زیادہ کرتے تو یہی اپوزیشن جو ہے وہ کہتی کہ عوام کے ساتھ ظلم ہے اور پتہ نہیں کیا ہے. تو سوال یہ بنتا ہے, لیکن چونکہ ہمارا ٹیکس بیس چھوٹا ہے, اور پچھلی حکومتوں میں لوگوں کا اعتماد گورنمنٹ پہ نہیں رہا, تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے گئے. اعتماد میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ہے, ہم نے کارکردگی مزید بہتر کرنی ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ان کے ٹیکس کا پیسہ ان پہ لگتا ہے, اور اس کے لیے کئی انقلابی اقدامات ہم کر رہے ہیں. لوگ جو ہے وہ پھر بغیر ریزسٹ کیے ٹیکس دیں گے. تو لاسٹ ایئر بھی کم کر کے اربن پراپرٹی ٹیکس ڈبل ہوا, کوئی 800 ملین سے 1.6 ارب تک بڑھا. بورڈ آف ریونیو کا جو ہے وہ تقریباً 4 ارب سے 7 ارب تک گیا. کے پی آر اے کا جو 2 سال میں ہم نے ریٹس کم کیے 10 ارب سے 21 ارب تک بڑھا. تو ہمارے خیال میں اس میں گروتھ پوٹینشیل ہے. ابھی بہت سی جو مارکیٹ ہے جہاں پہ لوگوں کو جائز ٹیکس دینا چاہیے اور وہ نہیں دیتے, رائٹ, ہم نے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے, رائٹ, اور ان کو دکھانا ہے کہ وہ ٹیکس کا پیسہ کیسے ان پہ خرچ ہوتا ہے. 2 میں مثالیں دیتا ہوں. اربن پراپرٹی ٹیکس جو ٹی ایم ایز کے پاس جاتا تھا, ابھی ٹی ایم ایز کا بجٹ بڑھا کے اور جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے پاس جاتا تھا, ابھی ہم نے وہ ان کو ٹرانسپیرنٹلی دینا ہے, اور سال کے شروع میں دینا ہے کہ یہ پیسے آپ لیں اور ان کو آپ لوکل سکیمز پہ لگائیں, اور یہ ہائی لائٹ کریں کہ یہ لوگوں کے ٹیکس کے پیسے جو آپ کے لیے پیومنٹس, بجلی, لوکل ڈیولپمنٹ وہ فنڈ کر رہے ہیں, تو وہ لوگوں کو نظر آئے گا. گلیات میں
جو ہوٹل ایسوسیشن ہے ان کے ساتھ اگریمنٹ کر کے جو 2-3 قسم کے ٹیکس تھے، مثلا ہم نے یہ کہا ہے کہ جو بھی ہوٹلز ہیں اگر وہ KPRA کے ساتھ رجسٹر ہوں اور وہ ڈسکاؤنٹڈ ٹیکس ریٹ دیں تو ان کو بیڈ ٹیکس ایکسائز کا نہیں دینا پڑتا. مشکل کیا ہے ہم نے 3-4 قسم کے ٹیکس ہیں. تو انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھیں گے، اس کا بھی آپ امپیکٹ دیکھیں گے. اور یہ بھی ہم نے کمٹ کیا اور یہ ہم ایڈورٹائز بھی کریں گے کہ جو پیسہ کلیکٹ ہوگا وہ گلیات کی ٹورزم اتھارٹیز کے پاس جائے گا تاکہ وہ لوکلی انویسٹ کریں، وہ جگہ جو ہے وہ زیادہ بہتر بنے. تو میرے خیال میں ایک اسٹف ٹارگٹ ہے. ایک میں اور ریونیو ٹارگٹ کے بارے میں بتاؤں، ہم نے جان بوجھ کے 75 ارب کا ریونیو ٹارگٹ بنایا ہے، جو کہ ہمارے ٹارگٹ سے تقریباً 52 یا 53% زیادہ پچھلے ٹارگٹ سے، اور ایکچوئل ریونیو کلیکشن جو چونکہ ٹارگٹ سے زیادہ تھی اس سے کوئی 45-46% زیادہ ہے. ہمارے خیال میں ہم نے اپنے لیے ایٹ لیسٹ ایک ایسے ٹارگٹ سیٹ کر لیا کہ ہم 75 نہیں تو 72 نہیں تو 71 وہ کر دیں گے، لیکن اس کا صوبے کا بھلا ہوگا. تو انشاءاللہ یہ آپ کو کر کے دکھائیں گے اگر اللہ نے چاہا. اگر کووڈ کی 4تھی-5ویں لہر نہ آئی، اور اس کے لیے میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ لوگ ویکسینیٹ کریں. جی سر، کل آپ یہ بجٹ ہم نے دیکھیے، آپ کو کافی آپ نے اس میں کم از کم ایٹ لیسٹ پہلی مرتبہ آپ نے ایک بجٹ کا ٹرینڈ چینج کر دیا ہے، اس کے ڈائریکشن اور اس کا جو اسٹرکچر ہے یہ ہم سمجھ گئے ہیں، کافی اس میں تبدیلی آئی ہے. اور جہاں تک وہ سوال ہے کہ صوبے کے عوام کا، کہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اس بجٹ میں عوام کو کیا ملا. اس وقت آپ کو پتہ ہے عوام مہنگائی کا شکار ہے، بے روزگاری ہے. آپ 1 روپے اگر گاڑیوں کی اس میں رجسٹریشن میں کمی کی جائے، 1 روپے کی جائے تو اس سے عام آدمی پہ کیا فرق پڑتا ہے. تو آپ بتائیں کہ اس صوبے کے عوام کو آپ نے کیا دیا ہے اس بجٹ میں. تھینک یو. ایسے ماشاءاللہ پاکستان نے اتنی ترقی کر لی کہ موٹر سائیکل گاڑی جو آپ کی مڈل کلاس ہے، آپ کی مڈل کلاس یہ 21 ارب میں 21 کروڑ لوگوں میں کوئی 50-60 کروڑ کی تو مڈل کلاس ہے. تو عوام کا تیسرا حصہ تو یہ ہوگی. تو یہ جو ان کے لیے ریلیف ہے، رائٹ، یہ کوئی معمولی ریلیف نہیں ہے. چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مڈل کلاس سے نیچے جاتے ہیں، جو چھوٹے ایگریکلچرسٹس ہیں، کسان ہیں، لینڈ ٹیکس 0 کر دیا. شاید وہ پہلے بھی کم تھا، لیکن شاید ہمارا پورے ملک میں ان چھوٹے ٹیکسز کا ایک کلچر ایسے پتہ تھا کہ اگر یہ ریالٹی تھی یا نہ تھی، جہاں پہ 100 روپے دینے پڑتے تھے، پرسیپشن ایک یہ ہوتا تھا کہ 400-500 روپے کسی افسر کے جیب میں، کسی پٹواری کے جیب میں، کسی سیاستدان کے جیب میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جاتے تھے. تو جب وہ ٹیکس ہی ختم کر دیا تو 7 لاکھ کسانوں کو ہم نے ریلیف دیا ہے، رائٹ. جب ہم چھوٹی گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس بندے کی بات کر رہے ہیں جو کہ شاید ایک وہ جو سوزوکی FX وہ 800 cc کی گاڑی ہوتی ہے وہ اس میں لیتا ہے، رائٹ. تو اس میں بھی جو ہے وہ عوام آ جاتی ہے. جو پروفیشنل ٹیکس کی ہم بات کرتے ہیں کہ پروفیشنل ٹیکس 0 ہو گیا، سب سے زیادہ کمپلینٹس تاجروں سے، دکانداروں سے، ان پروفیشنل سے، وہ ڈاکٹرز جو کہ زیادہ پیسے نہیں کماتے تھے، باقی جو میڈیسن پریکٹیشنرز تھے. پروفیشنل ٹیکس 0 کر دیا. جو ہم نے ایک تاریخی اکنامک سٹیمیولس پیکیج 10 ارب روپے کا منیمم جو بینک آف خیبر اس کے لیے ایسے لون پروگرامز بنائے گا جو کہ چھوٹے دکاندار کے پاس، وہ چھوٹے اسکول کے پاس جو کہ 500 روپے کی فیس جو ہے وہ لوگوں سے کلیکٹ کرتا ہے، بالکل وہ لو کاسٹ پرائیویٹ سکولز، جو خواتین کے لیے، جو SME انڈسٹری کے لیے، جو وہ اس بندے کے لیے جس کے پاس موبائل کی چھوٹی سی دکان ہو. اس کا بڑا اچھا تجربہ ہمارا رہا قبائلی اضلاع میں انصاف روزگار اسکیم سے، جس میں ہم نے 1 ارب روپے بانٹے. تو ابھی ہم 10 ارب یا اس سے بھی زیادہ روپوں کے جو قرضے دیں گے تو اس سے انشاءاللہ ایک تو عوام کو ڈائریکٹ بینیفٹ ہوگا، دوسرا ان سب چیزوں سے لوگوں کی جیب میں پیسہ زیادہ آئے گا جو وہ خرچ کر سکیں گے، جس سے اکنامک خوشحالی آئے گی. پھر ہماری تقریباً 7-8% جو لیبر فورس جو پبلک سیکٹر میں ہے ان کی تنخواہیں جو بڑھائی ہیں، 2 سال نہیں بڑھائی تھی.
کمپنسیشن میں بڑھائی ہے, لیکن دیٹ مینس کہ وہ طبقہ مہنگائی کا جو ہے وہ مقابلہ بہت بہتر کر سکے گا. تو میرے خیال میں اس بار ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ایک ایسے بجٹ بنائیں جو کہ مہنگائی کا اسپینڈنگ کے تھرو مقابلہ کرے, اور اپنے لیے چیلنج جو ہے وہ رکھ دیا ہے کہ اس بجٹ کا اتنا حصہ جو ہے وہ خرچ کریں کہ ہم یہ ساری بڑی پرائیورٹیز فنڈ کر سکیں. 10 ارب روپے کی فوڈ سبسڈی جو کہ ہمیشہ 2.9 ارب روپے کی رکھی ہے, 10 ارب روپے کی پروویژن فوڈ باسکٹ پروگرام کے لیے کہ اگر مہنگائی آئے. دیکھیں مہنگائی آپ کبھی بھی صرف ڈی سیز کے اور ایڈمنسٹریشن کے دکانداروں کے پاس جا کے اور ان پہ انفورسمنٹ کر کے یہ نہیں ہو سکتی. سیکرٹری فائنانس صاحب بھی فیلڈ میں رہ چکے ہیں. یہ صرف ایک شارٹ ٹرم میجر ہوتا ہے جس سے آپ 5-10% فرق جو ہے وہ لا سکتے ہیں. آپ نے مارکیٹ میں سپلائی اور ڈیمانڈ کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے, اور اس سال ہم سپلائی کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ 3 مشکل سال گزر گئے. 4% جی ڈی پی گروتھ ایک ایسے ٹائم پہ آ گئی جب دنیا کی معیشت ابھی بھی جو ہے وہ اسٹرگل کر رہی ہے. جو ہم نے مشکل فیصلے لیے ان سے جو ہمیں سیونگز ہوئی, جو ہمارا ڈسپلن آیا, جو آپ نے کہا کہ ہم نے بجٹ کا ڈائریکشن چینج کیا, یہی ہمیں وہ سپیس دیتا ہے کہ ہم اس سال شاید صوبے کی تاریخ کا سب سے منفرد بجٹ جو ہے وہ پیش کر سکے. اور اس میں میرے خیال میں کریڈٹ جو ہے وہ ساری ٹیم کو جاتا ہے, پرائم منسٹر صاحب کی ویژن کو جاتا ہے, چیف منسٹر صاحب کی لیڈرشپ کو جاتا ہے, ساری کیبنٹ کو جاتا ہے, اور ہمارے سارے سپورٹرز کو جاتا ہے جو ہمیں اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں کہ آپ کچھ فرق کریں. تیمور صاحب یہ بتائیں کہ آپ پسایا ہوا ہے. 2 سوال ہے میرے. تیمور صاحب جی یہاں سے سب کو ٹائم دیتے ہیں جی. آپ پھر آپ تیمور صاحب عجیب صاحب نے پسایا ہوا ہے اپوزیشن کو بھی اور خصوصاً سرکاری ملازمین کو. یہ 37% جو اضافہ ہے, کل سے سرکاری ملازمین کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہم حساب کتاب لگا رہے ہیں, کتنے سرکاری ملازمین اس سے مستفید ہوں گے. یہ 25% ہے, 27% ہے, 37% ہے, کس طریقہ کار کے تحت؟ آسان طریقے میں دیکھیں تیمور صاحب ایک سوال کا وہ یہی ہے تھوڑا سا, کیونکہ سرکاری ملازمین تذبذب کا شکار ہیں اس وقت, اور وہ کہہ رہے ہیں, پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے الاؤنس میں پتہ نہیں کون سے الاؤنس میں ہمارے اضافہ ہوا ہے. 25% آیا آپ نے گراس سیلری, ان کے گراس سیلری میں اضافہ کیا کہ صرف الاؤنسز میں کیا؟ جو فیڈرل گورنمنٹ سے سیلری کی 10% اضافہ ہوا ہے وہ تو گراس میں سب کو ملے گا. سیکریٹریٹ کو آیا ایگزیکٹو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ان چیزوں کو تھوڑا سا آپ کلیئر کر دیں تاکہ لوگ سیکریٹریٹ کو ایگزیکٹو الاؤنس ملے گا. میرے سے عاطف کو اور باقی سیکریٹریٹ کو نہ ناراض کرائیں. ایسے ہے کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, لیکن ہم نے واقعی ناانصافی کو دور کرنے کی کوشش کی ہے. یہ عاطف کو بھی پتہ ہے ہم نے جتنا کام کیا, اور شروع میں یہ مشکل راستہ تھا, لیکن یہ وہ راستہ تھا جس سے ہم سب کو کیٹر کر سکتے تھے. دیکھیں کچھ طبقے تھے, چلے میں کہہ دیتا ہوں, جن کو, اور صحیح وجوہات کے لیے, جن کو اپنی بیسک پے پہ ایکسٹراڈنری تو نہیں لیکن سائزبل الاؤنسز مل رہے تھے. ٹھیک ہے جی. جو ہمارے جو ہے پریسٹیجس سروسز کے ملازمین, پی ایس پی ایم ایس کو ایگزیکٹو الاؤنس مل رہا تھا, جو ٹیکنیکل الاؤنس ورک ڈپارٹمنٹ میں مل رہی تھی, جو پلاننگ امپلائیز کو الاؤنسز مل رہی تھی. بٹ یہ ان سارے کے پیچھے ایک لاجک تھی کہ ان کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے, رائٹ. یہ جو ہے پورے سسٹم کو لیڈ کرتے ہیں. جب آپ اچھی تنخواہ دیتے ہیں آپ کو ان کے ساتھ بہتر سروس ڈلیوری لینی ہوتی ہے, اور یہ ہماری ایک اس پہ بات چیت چل رہی ہوتی ہے. بہت سے ایسے طبقے تھے جن کی تنخواہوں میں اس طریقے سے اضافہ نہیں ہوا تھا. ہم نے کیلکولیشن کی, تقریباً ہمارے 5 لاکھ میں یہ 4 لاکھ, اچھا جن کو زیادہ الاؤنس مل رہی تھی اس میں ڈاکٹرز بھی تھے, ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈکس, ان کو ایک پروفیشنل الاؤنس ملتی تھی, اور یہ سارے الاؤنسز اسٹیٹ کیے جاتے ہیں ایز اے پرسنٹیج آف بیسک پے, ناٹ گروس پے. ٹھیک ہے. تو پہلے تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ان سب کو کہ جن کو وہ مل رہے تھے. جو فیڈرل گورنمنٹ نے کیا, جو پنجاب گورنمنٹ نے کیا کہ جو ڈسپیرٹی الاؤنس دی وہ ان کو دی
جن سے یہ سارے ہٹائے اور ان کو تو ڈاکٹرز کو, نرسز کو, پیرامیڈکس کو, ایگزیکٹو سروسز کو, سیکریٹریٹ سروسز کو یہ ایکسٹرا الاؤنسز نہیں ملے. ہم نے ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ انالیسس کیا اور ایک جو ہمارے سیلری سٹرکچر میں مسئلہ ہے یہ ہم آگے پبلش بھی کر دیں گے, 106 مختلف قسم کی الاؤنسز ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم نے کلین اپ کر کے ذرا صاف کرنی ہے, کسی سے پیسہ واپس نہیں لینا. لیکن جب آپ 106 الاؤنسز کو گنیں گے تو یہ ہمارے لیے بھی بڑا مشکل تھا کہ کسی کو جو ہے وہ کیا دینا ہے, کیونکہ ایک ایک کیڈر میں 15 قسم کے الاؤنسز, لیکن کوئی 2 روپے کا, کوئی 3 روپے کا, کوئی 5 روپے کا. تو کچھ کام تو ہم نے بجٹ کے بعد کے لیے چھوڑ دیا ہے تاکہ امپلائی کے لیے بھی آسان ہو کہ آپ کو ایک پے سلپ پہ ہو کہ یہ بیسک سیلری ہے, یہ الاؤنس ہے, یہ ہاؤسنگ ہے, یہ یوٹیلیٹی ہے. ایک شاید اگر اور الاؤنس جیسے ٹیچرز کے لیے ٹیچنگ الاؤنس جو انٹروڈیوس کرتی ہے, یا ڈاکٹرز کے لیے ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس, یہ 15 اور الاؤنسز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہم نے جو کیا پہلے تو ہم نے کہا اور اس پہ ہم قائم ہے کہ جو بندے یہ ایگزیکٹو پے نہیں لے رہے تھے ان کے لیے 25% ہم بیسک پے پہ منیمم بڑھائیں گے. ٹھیک ہے جی, اور ان کے بیسک پے پہ انشاءاللہ جب آپ کو کیلکولیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جب ہم نے کہہ دیا تو جب انشاءاللہ مہینے کا اینڈ آئے گا آپ اپنا بیسک پے دیکھیں گے, اس کو 25% ہم یہ اس پہ وہ بھی پبلش کر دیں گے. وہ انشاءاللہ سب کو ہو گیا. اگر غلطی سے کوئی رہ گیا, ہم نے گریوینس کمیٹی بنائی ہے, ہماری نیت ہے یہ دینے کی, ان سب کو ہم جو ہے وہ کیٹر کر دیں گے. ایک سیکنڈ, میں اس میں کیونکہ 2-3 سوال, اس میں 2-3 باتیں اور ہیں وہ دینی, ہم صرف یہاں پہ نہیں رکے. جو ہم نے جب الاؤنسز کی انالیسس کی, ایک جو بڑا ضروری الاؤنس ہے ہاؤسنگ الاؤنس, ہم نے کیوں ایک ڈسپیرٹی الاؤنس 25% کا نہیں دیا. جب ہم ہاؤسنگ الاؤنس فار ایگزامپل دے رہے ہیں اور وہ ہم سے پشاور میں گریڈ 20 کے افسر کو بھی ہم 10 یا 12 ہزار دے رہے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم کسی کو ہاؤسنگ سبسڈی دے رہے ہیں جس کے پاس گھر ہے, اور جس کے پاس گھر ہے اس کو ہم 40,000 دے رہے ہیں, اور جس کے پاس گھر نہیں ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ 12,000 لے کے کہیں گھر رینٹ کرو. اس کی تو مجھے لاجک سمجھ نہیں آئی. یہی چیز جب ہم نے ہاؤسنگ الاؤنس باقی اضلاع میں دی, جہاں پشاور جتنی دیکھی, جہاں پشاور جتنی مہنگی پراپرٹیز نہیں ہوں گی, ہم نے کہا ایک ضلع میں ایک ہاؤسنگ الاؤنس ہونا چاہیے, اور ہم یہ موقع لیتے ہیں کہ سب کا ہاؤسنگ الاؤنس بڑھائے تاکہ پرائم منسٹر صاحب کا ہاؤسنگ پروگرام بھی سپورٹ ہو. تو ہم نے ہاؤسنگ الاؤنس سب کے لیے منیمم 50% بڑھا دی. پشاور میں ہم نے وہ ہاؤسنگ سبسڈی کی ڈسپیرٹی ختم کر دی. باقی صوبے میں سب دیکھیں گے کہ ان کی ہاؤسنگ الاؤنس 50% بڑھی ہے, جو کہ بیسک سیلری میں کم سے کم 7% انکریز بنتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو موسٹ امپلائیز کو وہ 20% اپنے جو ہے وہ فنکشنل یا سیکٹر الاؤنس میں, جیسے ٹیچرز کو ٹیچنگ الاؤنس, ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس, رسک الاؤنس جو پولیس کو ملتی ہے 20% وہاں پہ, 7% ہاؤسنگ میں, اور جو 10% ایڈ ہاک ریلیف ہم سب کو دے رہے ہیں, 10% ایڈ ہاک ریلیف ہم سب کو دے رہے ہیں. وہ بیسک پہ نہیں ہے, وہ رننگ پہ, تو وہ شاید عاطف بتا سکتے ہیں کہ وہ بیسک پہ شاید 12 یا 13% بنے گی, رائٹ. تو دیٹ مینس کہ انشاءاللہ بہت سے لوگوں کے لیے 37 سے بھی زیادہ ہوگا. تو میرے خیال میں جب گورنمنٹ نے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا ہے تو اب وہ روپے نہیں گننے چاہیے, بلکہ ان میں سے 1 روپے نکال کے, اگر آپ نے گاڑی نہیں لی اور آپ کے پاس لینے کی وہ ہے تو گاڑی لے لیں, اس کی رجسٹریشن 1,00,000 2 لاکھ کے بجائے 1 روپے میں ہو گئی ہے. تو یہ سال ذرا ہم خوشی سے گزاریں. اور یہ بھی میں ریکارڈ پہ کہہ دوں, کل سے کچھ ڈاکٹرز کا بھی فیڈ بیک آ رہا ہے. ہم نے یہ موقع لیا, اور یہ بھی ہم فیئرنیس کے حساب سے بتا دیں, ڈاکٹرز کے لیے, نرسز کے لیے, پیرامیڈکس کے لیے ان کی قربانیاں تھیں. ہم نے نرسز اور پیرامیڈکس کو وہی 37% جو ہے وہ انکریز دیا, ان کے ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس کو بڑھایا ہے, 10 سے 15,000 کیا ہے, اور ان کو وہ ہاؤسنگ کی بھی جو ہے وہ امپروومنٹ ملے گی, اور 10% ایڈ ہاک ریلیف بھی ملے گی. اور ڈاکٹرز کا ہم نے ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس کا سٹرکچر بہتر کر دیا, اور ہم نے جہاں پہ ڈاکٹرز مشکل سے جاتے ہیں, جو ہارڈ ایریاز ہیں,
ان میں ہم نے الاؤنس اور بھی بڑھا دیا, بلکہ ہم نے ہر ضلع میں ایک تیسری کیٹیگری بنا دی. مثلا پشاور میں کوئی ایف آر میں یا متنی میں سرو نہیں کرتا, اس کے لیے ہم نے نئی کیٹیگری بنا دی, کیونکہ ہم نے پورے سسٹم کو چلانا ہے. وہ اضلاع جیسے نارتھ ساؤتھ وزیرستان ہو گئے, ٹانک ہو گیا, لکی ہو گیا, کوہستان کے 3 ضلع ہو گئے, وہاں ان کے لیے ہم نے ایک ایکسٹرا کیٹیگری بنا دی جہاں پہ ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس کے نئے ریٹس جو 40,000 ہزار زیادہ, تاکہ ہم ڈاکٹرز کو وہاں پہ بھیجیں. ہر کوئی تو صرف پشاور میں نہیں سرو کر سکتا. یہ سارا اگر آپ چاہتے ہیں ہم الاؤنسز پہ پورا ایک علیحدہ پریس کانفرنس کر دیں گے, لیکن نیک نیتی سے ہم نے کوشش کی ہے کہ سب کو منیمم یہ انکریز دے. کوئی 40-50 ارب روپے ایکسٹرا ہم سیلری میں دیں گے, خوشی سے دیں گے, اور صرف یہ ریکویسٹ کریں گے کہ سب جو ہے ابھی عوام کی خدمت کریں, اور بھی جذبے سے کریں, اور گورنمنٹ کو سپورٹ کریں. جتنا ہم ریونیو بڑھائیں گے اتنا ہم سیلری سب کے بڑھا سکیں گے. صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت ٹوٹل صوبے پہ جو لون ہے پیمنٹ کے لیے سر کیا تقریباً ہر پریس سر اس کے ساتھ میں کانفرنس تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. سر یہ جو لون لے رہے بیرونی مالیاتی اداروں سے, خیبر پختونخوا حکومت جو غریب صوبہ ہے, اس کے آپ لون لے رہے پچھلے کئی سالوں سے, جو پی ٹی آئی کی حکومت بنی ہے لے رہی ہے, اور خالص منافع پہ ہم توجہ نہیں دے رہے کہ وفاق سے ہم اپنے جو بقایا جات ہے وہ وصول کر لیں, وہ بجٹ میں انکلوڈ کر کے اس کے لیے کوئی حکمت عملی طے کر لیں. تو اس حوالے سے کہتے ہیں. دیکھیں میں یار اچھا یہ سوال تقریباً ہر بار پوچھا جاتا ہے, اور میں ہر بار جواب دیتا ہوں, اور ایک بار پھر جواب دے دوں گا, بلکہ اس بار آپ کو وہ کتاب بھی دکھا دیتا ہوں, اور یہ سب کو دے دیں پلیز, تاکہ تھوڑا سا لونز پہ بھی 101 ہو جائے. صوبے پہ لونز کا بوجھ جو ہے وہ ماشاءاللہ جس طریقے سے پچھلے 7-8 سال میں صوبے کی فائنانسز مینج ہوئی ہیں, تو جو فائنانسز کو مینج کرنے میں ایک بہت بڑا جو ایک آپ کے پاس ٹول ہوتا ہے وہ ڈیٹ ہوتی ہے, جس کو لونز یا قرضہ کہتے ہیں. 2 ٹائپ کے قرضے ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے شارٹ ٹرم ڈیٹ, اور میں نمبر آپ کو بتا رہا ہوں, ڈونٹ وری, اور یہ بھی میں سب کے پاس چھوڑ رہا ہوں. شارٹ ٹرم ڈیٹ جو آپ بینکوں سے لیتے ہیں, جو آپ کو سے سال میں, 2 سال میں, 3 سال میں ادا کرنی پڑتی ہے. جتنا ٹائم کم ہوتا ہے لون ادا کرنے کا, اتنا اس پہ انٹرسٹ زیادہ دینا پڑتا ہے. شارٹ ٹرم ڈیٹ اس صوبے کی 0 ہے, 0. باقی صوبوں کی ہے, شاید یہ واحد صوبہ ہے. میں جو ہے یہ کلیم 100% سرٹنٹی کے ساتھ تو نہیں کر سکتا, لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے خیال میں شاید یہ واحد صوبہ ہے جس کا شارٹ ٹرم ڈیٹ نہیں ہے. اچھا کبھی ٹائم آتا ہے کہ آپ کو شارٹ ٹرم ڈیٹ بھی لینا پڑتا ہے, وہ ضروری نہیں ہے کہ بری بات ہو, لیکن وہ زیادہ مہنگے قرضے ہیں. جب آپ کو وہ قرضے مل رہے ہیں جو کہ 30, 40, 50 سال میں آپ کو 1, 2, 2.5% سے واپس دینے پڑے, تو جو آپ پروجیکٹس کرتے ہیں ان کا یا اکنامک ریٹرن یا سوشل ریٹرن اس قرضے سے زیادہ ہوتا ہے. اور یہ ہر پروجیکٹ کے کیلکولیشن میں یہاں بھی لیا جاتا ہے, اور بلکہ لون اپروو ہونے سے پہلے ایکنیک میں بھی ایک فگر ہوتی ہے جس کو این پی وی کہتے ہیں یا ریٹرن آن انویسٹمنٹ کہتے ہیں, وہ جو ہے وہ کیلکولیٹ کی جاتی ہے, اور اس پروجیکٹ کا نیٹ امپیکٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہی ہوگا, تبھی وہ قرضہ آپ لیتے ہیں. تو اس صوبے پہ جو قرضے ہیں وہ انتہائی مینیجبل ہے, اور اس کے لیے جو انڈیکیٹر ہے اور اس کی تفصیل اس کتاب میں ہے. ہم نے یہ روایت شروع کی, اور جو نیا فائنینشیل مینجمنٹ لا لائیں گے اس میں ہم یہ لازم کریں گے کہ جو صوبے پہ قرضے ہیں, جو ان کی ادائیگی کا پروفائل ہے, وہ ہر 6 مہینے بعد پبلش ہو. آلریڈی پبلش ہوتا ہے, لیکن ہم اسے قانون کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ غلط قرضے, ہم تو ویسے ہی نہیں لے رہے لیکن کسی کو بھی فیوچر میں لینے سے ہم روک سکیں. قرضوں کی مقدار فی الحال میرے خیال میں کوئی 260 ارب ہے. عاطف آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب آپ جو قرضے پائپ لائن میں ہیں وہ ملائیں تو وہ شاید کوئی 400 ارب تک چلے جائیں گے, لیکن ان کی ادائیگی کا آپ پروفائل دیکھ لیں, جو تقریباً 40 سال میں ان کی ادائیگی کرنی ہے, تو ان کی اینول ادائیگی ہمارے بجٹ کا 2% اوسطاً حصہ بنتی ہے. 2.5% سے زیادہ تک 3% سے کم کا پروفائل یہ 50 سال کا ہے,
اور بلکہ 6-7 سال بعد کم ہونے لگتا ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں 100 روپے میں صرف 2 روپے لگانے پڑیں گے اور ان سے ہم بڑے ڈیمز بنا رہے ہیں, اس سے ہم سوشل انفراسٹرکچر یعنی سکولز, ہیلتھ, ٹرانسپورٹیشن کے پروجیکٹس جیسے BRT وہ بنا رہے ہیں, جس سے شہروں کی, صوبے کی اکانومی یا ہمارے ملک صوبے کی سروس ڈیلیوری بہتر ہو رہی ہے, اور ہم اپنا اوور آل پورٹ فولیو بھی دیکھ رہے ہیں اور اپنی آمدن بھی دیکھ رہے ہیں. اور اگر ہم نے ہمارے اوپر قرضوں کا بوجھ جو ہے وہ اینول بجٹ میں 2% ہے اور ہماری جو ریونیو ہے وہ سال میں 25-30% انکریز کر رہی ہے, تو میرے خیال میں یہ ایک مناسب ٹریڈ آف ہے. اور انشاءاللہ اگین قرضوں پہ بھی میں بالکل ایک سیپریٹ سیشن کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ سارا ڈیٹا اس ڈیٹ بلیٹن میں موجود ہے, آپ اس کو دیکھیں, اور اگر اس پہ کسی نے 1-to-1 انٹرویو بھی کرنا ہو تو میرے خیال میں اس پہ ڈیٹیل میں کر دیں گے تاکہ اچھے قرضوں میں اور برے قرضوں میں فرق ہم سیکھیں. تیمور صاحب ایک تو یہ بتائیے جی کہ آپ نے اپنے بجٹ میں کہا کہ ہم نے بڑے تاریخی بجٹ پیش کیا ہے. قبائلی اضلاع کے لیے پچھلے سال آپ نے ترقیاتی پروگرام میں 95 ارب روپے رکھے تھے. اس سال آپ لوگوں نے صرف 5 ارب روپے بڑھا کے سم تھنگ 100 ارب جی 30 تک ہے میرے خیال سے. تو کیسے یہ قبائلی اضلاع میں, کیونکہ ابھی تک 48 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں قبائل میں, تو کیسے آپ لوگ اس کو ہینڈل کریں گے یا خرچ کریں گے؟ خرچ پیسے ہوتے نہیں ہیں. 5 ارب روپے آپ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ قبائل میں ہم زیادہ سے زیادہ ترقیاتی منصوبے کریں گے, اور اس کے ساتھ ہی سر آپ نے بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے میرے خیال میں 54 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے. تو 54 ارب روپے NHP کے لیے جو آپ لوگوں نے بجلی کا خالص منافع بجٹ میں رکھا ہے وہ 75,000 رکھا ہوا ہے. بلین رکھا ہے. تو آیا وہ اسی میں کنورٹ کیا گیا ہے, ADP میں کنورٹ کیا گیا ہے کہ نہیں؟ آپ اس کے سے ریلیٹڈ کوئی سوال پوچھیں. جی وفاق کی جانب سے جو قبائلی اضلاع کے لیے فنڈ آتے ہیں اس کی گزشتہ سال کیا صورتحال رہی سر, موجودہ سال کیا ہے, اور اس میں جو سر وفاق کی جانب سے فنڈ کچھ کم بھی آ رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے صوبہ جو ہے اس کو پراپر طریقے سے وفاق کو کنونس نہیں کر پا رہا, کیا وجوہات ہے؟ تو اس پر آپ سے سمجھنا بھی چاہیں گے, جاننا بھی چاہیں گے. سر اسی قبائلی اضلاع سے ایک اور سوال بھی ہے کہ آپ نے خاص طور پہ اس جو PDA کی حکومت ہے وہ ٹورزم کو بہت زیادہ کنسنٹریٹ کر رہی ہے, تو کیا یہ جو آپ لوگوں نے کل بجٹ میں شامل کیا تھا جو تورخم سفاری ٹرین کا جو منصوبہ ہے, کیا وہ وفاق کی مدد سے بحال ہوگا یا وہ صوبہ, کیونکہ اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی باقاعدہ ہمیں چیزیں نہیں ملی. تین سوال ہو گئے تو میں ذرا دیتا ہوں. میرے خیال میں یہ کر دیں کیونکہ میں بھاگ تو نہیں رہا, بٹ آگے شاید جواب ویسے ہی مل جائے. جو آپ نے پہلے پوچھا تھا اور اس میں 2 سوال تھے, ایک تو قبائلی اضلاع کی فنڈنگ کا اور ایک فنڈنگ کے استعمال کا. پہلے تو اس کے جواب دے دیتے. دیکھیں ہمیں, اور اسی لیے ہم یہ جو ہے وہ ایکچوئل سپینڈنگ کا ڈیٹا جو ہے وہ بیس کرنا چاہیے. لاسٹ ایئر جو ADP اور AIP ہم نے بجٹ کیا تھا وہ 72 ارب تھا, لیکن اس میں بھی یہ 24 ارب انفنڈڈ تھا جو باقی صوبوں سے آنا تھا. اس کو ہم نے صوبوں کے شیئر میں نہیں لکھا تھا, فیڈرل گورنمنٹ کے شیئر میں لکھا تھا, جو مناسب جو ہے وہ نہیں ہے. رائٹ, ہم نے جیسے آپ نے کہا کہ وہ کلیم تو ان پیسوں پہ ڈالنا ہے. رائٹ, NFC پروسیس جب نہیں ہوا تو کوئی ایسے فورم ہی نہیں ہے کہ ہم صوبوں کو ایک ساتھ جو ہے وہ بٹھا سکیں. اس سال لیکن جو سپینڈنگ ہوئی, پہلے تو ہم ریکارڈ سٹریٹ کر لیں کہ جو 48 ارب کی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ ہو رہی ہے وہ پری مرجر کی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ سے دگنی سے بھی زیادہ ہے. جو ٹوٹل سپینڈنگ ہو رہی ہے قبائلی اضلاع میں وہ 100 ارب سے زیادہ فی سال ہو رہی ہے, جبکہ پہلے کوئی 40-45 ارب بھی نہیں ہوتی تھی. یہ صرف 2-3 سال میں. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو سچائی بھی دکھانی چاہیے کہ ان پہ کتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. رائٹ, ہم نے قبائلی اضلاع میں الیکشن کرائے, وہاں جو لیویز تھے, جو خاصدار تھے, ان کو ریگولرائز کرایا. ہم نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم وہاں کے جو پروجیکٹ امپلائیز ہیں ان کو ریگولرائز کرائیں گے.
ہم نے ابھی کوئی 400 ڈاکٹرز جو ہیں وہ ADP کے تھرو وہاں پہ اپروو کرائے, ان کے انٹرویوز آ گئے, وہ ہوں گے. ہم نے اگلے بجٹ میں سارے قبائلی اضلاع کے جو پہلے ایجنسی ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہوتے تھے ابھی DHQs ہیں, ان پہ 50-50 کروڑ روپے لگانے, ان کو صوبے کے بہترین ہسپتالوں کے برابر لے جانا, رائٹ. ہم نے وہاں پہ ٹورزم ڈیولپ کرنی ہے, تو بہت سی چیزیں. لیکن اصلی چیلنج یہ بھی نہیں ہے کہ 48 ارب وہاں پہ خرچ ہوں یا 60 ارب خرچ ہوں. جیسے آپ نے کہا, ایک جو پورے پاکستان میں روایت ہے, ایک چیلنج ہے, اور اس پہ میں 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں کہ 30% ADP کا جو بھی خرچہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جولائی سے مئی تک, اور کوئی اگر 100 ارب کی ADP ہے پروونشل, اس میں 50 ارب نے خرچ ہونا ہے جون میں. تو آپ خود سوچ لیں کہ اگر ایک مہینے میں 50 ارب آدھی ADP آخری مہینے میں خرچ ہوگی تو وہ کیسے اور مجھے پتا ہے کہ سپٹمبر, چونکہ ایک سائیکل ہو گیا, جب ایسے 30 ستمبر آ جاتا ہے تو میں ویٹ کرتا ہوں کہ ابھی آپ کی سٹوریز آئیں گی کہ 1% ADP خرچ ہوا ہے, 2% ہوا ہے, پھر دسمبر میں دوبارہ آئے گی. تو ہم نے اس سال کیا کیا, ایک انقلابی قدم جو کہ شاید یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پورے پاکستان نہیں, پورے بر صغیر میں نہیں ہوا ہوگا. 1 جولائی کو انشاءاللہ دن ختم ہونے سے پہلے ہم ساری ADP جو ہے وہ ریلیز کر دیں گے. جو فنڈڈ ADP ہے قبائلی اضلاع میں, سیٹل ڈسٹرکٹس میں, اور میرے خیال میں اس میں ویسے عاطف خان صاحب سے بھی شروع میں تھوڑا سا وہ کہہ رہے تھے کہ آر یو شور کہ ہم کیا کریں گے, ساری ریلیز کر دیں گے. اور اس میں سیکرٹری فائنانس ویسے خزانے کو بڑا ٹائٹلی جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے, تو سارا کریڈٹ میرے خیال میں فائنانس ڈپارٹمنٹ میں عاطف خان صاحب کو بھی دینا چاہیے. 17,000 نیو پوسٹ کریٹ کیے. لیکن اگر ہم ساری ADP 1 جولائی کو کریٹ کر دیں, پھر آپ فائنانس سے نہ پوچھیں, پھر آپ ڈپارٹمنٹ سے پوچھیں. اور ابھی سے میں ڈپارٹمنٹ سے کہہ رہا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب ہر مہینے پھر دیکھیں گے کہ کتنا خرچہ ہوا ہے, نہیں ہوا. ابھی سے میں کہہ دوں, جب آپ سپٹمبر میں کہیں گے کہ یہ اگر ہم یہ پالیسی صحیح رکھیں, تب بھی 1-2 سال لگیں گے کہ یہ اسپینڈنگ بالکل نارملائز ہو. تو ابھی سے میں کہہ دوں کہ یہ 1 سال میں ٹھیک نہیں ہوگی, لیکن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس سال جولائی میں پچھلے جولائی سے زیادہ اسپینڈنگ ہوگی, اگست میں پچھلے اگست سے زیادہ اسپینڈنگ ہوگی. تو اس سے ایک انقلابی فرق آئے گا. اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس ٹائپ کے جو انقلابی قدم ہیں اس میں ہم پہل کریں, سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں. ہاں جی, بلکہ کل اگین وہ مذاق میں کسی نے کہا کہ کیبنٹ میں کہا کہ جی, جب ہم نے کیبنٹ میں یہ کہا کہ 100% ریلیز کریں گے, تو کسی نے کہا کہ سنو باؤنڈ ایریاز میں جلدی کر دیں. تو ہم نے کہا جب پہلے دن کو 100% کر رہے ہیں تو اس سے جلدی تو نہیں کر رہے, نہ 100% سے زیادہ کر رہے. چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ یار وہ کہہ رہے ہیں 100% ریلیز کر رہے ہیں, تو اس ٹائپ کا مذاق ہوتا ہے. لیکن اب دیکھیں اس سے کس ٹائپ کے ایشوز سالو ہوں گے. جو سنو باؤنڈ ایریاز میں سردیوں میں فنڈنگ کی سپینڈنگ نہیں ہو سکتی, وہ آرام سے ہوگی. اور ہماری فنڈنگ کی پروفائل جو ہے سپینڈ کی, خرچے کی, وہ سال میں بہت بہتر ہو جائے گی. اور اس سے بھی زیادہ ضروری سپینڈنگ کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی. تو یہ میرے خیال میں ایک انقلابی قدم ہے. آپ نے خیبر اسٹیم سفاری کا کہا, یہ انشاءاللہ ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے تھرو کرنا ہے, کیونکہ ایک اکنامکلی وائبل پروجیکٹ ہونا ہے. لیکن یہ ہمارا قبائلی اضلاع کے لیے اور اس خیبر کے لیے ایک فلیگ شپ پروجیکٹ اس لیے ہونا ہے کہ یہ ایک تاریخی ریلوے ہے. یہ ایک ایسے ریلوے ہے جس کی تاریخ پورے دنیا کی کتابوں میں مشہور ہے. سر لاگت کتنی آئے گی اور کون کر رہا ہے, لاگت اس پہ کتنی آئے گی؟ دیکھیں اس پہ تو ابھی پریلیمنری کام 2-3 سال پرانے PC1s موجود ہیں. ہمارے خیال میں اس کی لاگت ہم نے کچھ پریلیمنری ایسٹیمیٹس کیے تھے, شاید 2 سے 4 ارب کے درمیان میں جو ہے وہ آئے. اتنا زیادہ پیسہ نہیں ہے. لیکن ابھی ہم نے چیف منسٹر صاحب نے ہدایت دی ہے اور انہوں نے یہ کمٹ کیا ہے کہ وہ خود جو اسٹریٹجک پورٹ فولیو ہے وہ ہر مہینے دیکھیں گے. اور اس میں یہ
یار ایک روپے کا سکہ نہیں, لیکن ویسے یہ بات دیکھیں مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ بات ہماری ریونیو کی میٹنگ میں ڈسکس ہوئی, اور پہلے جب ہم نے کہا کہ واقعی ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس صوبے کے لوگ اس صوبے میں اپنی گاڑیاں رجسٹر کریں. جب ہم سب اپنی گاڑیاں رجسٹر کریں گے یہاں پہ تو پھر اس صوبے سے باہر آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے گا. لیکن اگر 100 میں صرف 3 یا 4 گاڑیاں یہاں پہ رجسٹر ہوں گی تو پھر جب وہ باہر جائیں گی تو اصل میں وہ جو وار آن ٹیرر کا زمانہ ہے اس کی وجہ سے وہ ہماری گاڑیوں کی رجسٹریشن کی ویلیو کم ہو گئی. لیکن اس کی بات ہوئی تھی تو آن اے لائٹر نوٹ میں نے کہا تھا کہ یار اگر سکہ نہ بھی ہوتا تو وہ جیسے وہ دکان میں رکھتے ہیں کوئی چوئنگم رکھ دیں, وہ لوگوں کو چوئنگم 2-3 روپے کے واپس کرے تو وہ ہو جائے گا. لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے فری رکھنے کے بجائے 1 روپے اس لیے رکھنا ہے کہ جو ہمیں پورے سال پبلسٹی رکھنی پڑے گی وہ آٹومیٹکلی 1 روپے کر کے یہ ڈبیٹ چھڑ جائے گی. اور وہ دیکھیں وہ اس مقصد میں ہم کامیاب ہو گئے. ہمیں ACS نے جوائن کیا ہے اور میں خاص طور پہ کریڈٹ دوں گا ایک اور انقلابی پروسیس کا جو ACS نے لیڈ کیا, اور وہ یہ کہ اس بار ہم نے پہلی بار ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ سیکٹرل ایلوکیشن کے بجائے پروجیکٹس کے بیسس پہ دیکھا ہے. سیکٹرل ایلوکیشن سارے اڑا دیے اور کہا کہ جو اچھا پروجیکٹ ہوگا چاہے وہ جس سیکٹر میں بھی ہوگا اس کو ہم فنڈ کریں گے. اور میرے خیال میں اس کا کریڈٹ چیف منسٹر کو, چونکہ وہ ڈیولپمنٹ پروسیس کو لیڈ کرتے ہیں, اور ACS اور پلاننگ ڈپارٹمنٹ کو جائے. تیمور صاحب تھوڑا سا یہ بتائیں سر کہ ایگریکلچر کے حوالے سے, کیونکہ گزشتہ سال بھی آپ نے دیکھا جو گندم کے حوالے سے صورتحال یہاں پہ پیدا ہوئی, تو جو ایگریکلچر جو فارمرز ہیں ان کے لیے اس بجٹ میں کیا ہے, کیونکہ لیمن جو ہے وہ سمجھنا بھی چاہے گا اس حوالے سے جو فرٹیلائزر ہے, جو سیڈز ہے, اس کو کس طرح ایک فارمر کو جو ہے فائدہ مل رہا ہے. اور دوسرا سر اس موقع کا تھوڑا سا فائدہ اٹھاؤں گا سر, کیونکہ آپ وزیر صحت بھی ہے, ویکسینیشن کی شارٹیج بھی ہے سر سامنے, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے حکومت جو ہے اس وقت کیا کر رہی ہے, اور جو ویکسینیشن جتنی نہیں ہوگی جب تک شارٹیج ہے کیا یہ سینٹرز بند ہوں گے, کچھ ایسے اس حوالے سے تھوڑا سا یہ کلیئر کر دیں سر. سب سے بڑا قدم تو جو میں نے آلریڈی کہا کہ چھوٹے کسان پہ ٹیکس 0, آپ کو کوئی پٹواری تنگ نہیں کرے گا, آپ نے کسی کے پاس نہیں جانا, آپ فصل کاشت کریں, آپ جو ہے صوبے کی اکانومی کو کنٹریبیوٹ کریں. تاریخی قدم ہے. یہ نہیں کہ ہم ایگریکلچر ٹیکس نہیں لینا چاہتے, یہ پہلا صوبہ بن گیا جو ایگریکلچر ٹیکس کے نظام کو بہتر کر رہا ہے, کیونکہ صرف بڑا لینڈ اونر جو ہے وہ ٹیکس دے گا, وہ ایگریکلچر ٹیکس میں اپنی اور انکم چھپا نہیں سکے گا, رائٹ, وہ لینڈ ٹیکس دے کے. انقلابی قدم ہے, ہم نے پہل کی ہے, ہمیں فخر ہے, دوبارہ ہم نے پہل کی ہے. دوسری جو ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام ہے, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا ڈیولپمنٹ بجٹ انتہائی زیادہ بڑا ہے, اس میں پرائم منسٹر ایگریکلچر پروگرام ہے, لیکن میں ACS کو انوائٹ کروں گا کہ اس کی ڈیٹیلز وہ آپ کو دیں. پہلے آپ اس کی, اور پھر میں ویکسین کا بعد میں. آپ پروگریس بھی کر لیں, شاہ صاحب اس میں بھی بات کر لیں, اور تھوڑا یہ تھرو فارورڈ میں بھی بات کریں. 274 ارب کا جو آپ کا تھرو فارورڈ ہے اس پہ کمی کیسے آ سکتی ہے؟ تھرو فارورڈ جو ہمارا ہے جی اوور آل پروونشل جو ADP کا ہے جی وہ 4.3 ہے, ٹھیک ہے نا جی, وہ اتنا نہیں بڑا اللہ کے کرم سے. اس میں جو ہم تھرو فارورڈ کا زیادہ سے زیادہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کے جو فنڈز ہیں ان کی تن اسپریڈنگ ہو جاتی ہے مختلف پروجیکٹس میں, اور آپ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کر پاتے, اور جب پروجیکٹس آپ کمپلیٹ نہیں کر پاتے تو جس مقصد کے جو پروجیکٹ ڈیزائن ہوتے ہیں ان سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ آپ نے پانی کی 200 اسکیمیں کی ہیں, تو جب تک 200 اسکیمیں کمپلیٹ نہیں ہوں گی, لوگوں کو پانی نہیں ملنا ہوگا شروع ہوگا, تو اس وقت تک اس پیسے کے لگانے کا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو ایک تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ نئے اسکیمز ہم کم سے کم لائیں, اور دوسرا جو میجر قدم ہم نے اٹھایا ہے کہ ہم نے وہ پروجیکٹ دیکھے کہ جو کہ ہائی امپیکٹ پروجیکٹ ہیں جس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ مل سکتا ہے, اور وہ صوبے کے تقریباً تمام ڈسٹرکٹس پہ پھیلے ہوئے ان کو پرائیورٹائز کیا.
اور وہ ایسے پروجیکٹ ہیں جو موجودہ کرنٹ ایکسپینڈیچر رن ریٹ جو ہے اس پہ کمپلیٹ نہیں ہونے تھے اگلے 2 سال میں، ان کو ہم نے سلیکٹ کیا. وہ ان کی تعداد میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کی خیبر پختونخوا میں 120 ہے تعداد ان کی، اور جو مرج ایریا ہے اس میں 90 کے برابر ہے. تو یہ ہماری ٹوٹل جو تعداد ہے 214 ایسے ہمارے پروجیکٹس ہیں جو ہائی امپیکٹ پروجیکٹس ہیں. ان کی ایلوکیشن اس سال جو بقایا تھرو فارورڈ ان کا تھا 2 سال کے لیے، ان کو ہم نے 2 سال میں ڈیوائڈ کیا. 40% رقم ہم اس سال ان کو دے رہے ہیں کیونکہ ابھی انہوں نے کک آف کرنا ہے، سسٹم ہم نے ان کو ٹریکنگ کا بنانا ہے ان کو، اور 60% انشاءاللہ اگلے سال دیں گے. اور ان کا جو امپیکٹ آئے گا وہ میں آپ کو بریفلی اگر بتا دوں کہ جی ہمارا جو پلان ہے، ابھی ہم نے صرف یہ نہیں کہ جی پروجیکٹس پیسے تھے اور مختلف پروجیکٹس تھے انہیں ڈسٹریبیوٹ کر دیے. 2100 سکول جو ہمارے ہیں، 2100 سکول ان میں کام کمپلیٹ ہوگا 2023 تک، جس میں سے 453 نئے سکول بنیں گے. 990 سکولوں کی ریکنسٹرکشن کمپلیٹ ہوگی، سٹارٹ نہیں ہوگی، کمپلیٹ ہوگی. 527 کی رینوویشن ہوگی اور 221 سکول کی سٹینڈرڈائزیشن کمپلیٹ ہو جائے گی. 4300 نئے ٹیچرز آئیں گے، جس سے 1,20,000 اسٹوڈنٹس کے لیے نئی کیپیسٹی پیدا ہو جائے گی. ہمارے 32 DHQs جن کی آن گوئنگ سکیمز ہیں، اور اگر ہم روٹین کی لوکیشن ان کو کرتے رہتے تو انہوں نے کمپلیٹ نہیں ہونا تھا، ان کو ہم نے پرائیورٹائز کیا. اور ان 32 جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہیں، ان کی جو ریویمپنگ ہے، ان کو نئی مشینری دینا، ان کا انفراسٹرکچر ٹھیک کرنا، ان کی ریفربشنگ کرنا، یہ 32 DHQs کے ہمارا ٹارگٹ ہے کہ جون 2023 تک ہم ان کو کمپلیٹ کر لیں. تو ان کو 40 سے 45% فنڈ، بقایا فنڈ جو ان میں کام ہو رہا ہے وہ اس سال ہم دے رہے، اور باقی 55 سے 60% تک ہم انشاءاللہ اگلے سال دیں گے. 300 BHUs اور 60 RSCs کو 24/7 پہ جو ان کے کام ہو رہا ہے وہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے. اگر روٹین کی DP ہوتی تو یہ 2026 یا 27 میں کمپلیٹ ہونے تھے. 3000 کلومیٹر روڈ پورے صوبے میں یہ مکمل ہوگی. 1500 کلومیٹر جو ہے مرج ایریا میں، اور 1500 کلومیٹر جو ہے ہمارے جو باقی اضلاع ہیں خیبر پختونخوا کے ادر دین مرج ایریا، اس میں کمپلیٹ ہوں گی. 2900 ٹیوب ویلز جو ہیں ان پہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا ان 2 سالوں میں، اور اس سے جو وہ پانی دینا شروع کر دیں گے عوام کو. اسی طرح مکمل ڈیٹیل ان میں سے ہر ایک پروجیکٹ کے لیے، یہ میں نے صرف آپ کو کچھ بتائی ہیں، مطلب 5000 مساجد کی اور 8000 سکولوں کی سولرائزیشن بھی کمپلیٹ ہو جائے گی. 3 ہمارے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے کرکٹ سٹیڈیمز کمپلیٹ ہو جائیں گے. 8 انڈسٹریل اسٹیٹس ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ وہ کمپلیٹ ہو جائیں اس پالیسی کے تحت. تو کوشش یہی ہے کہ فنڈ کی یوٹیلائزیشن ہم اس طرح کریں کہ جلد از جلد سروس ڈیلیوری لوگوں کو سٹارٹ ہو جائے. تو تھرو فارورڈ کا ایشو اس طرح سے ہم حل کر لیں گے. جہاں تک ایگریکلچر کا سوال تھا، تو جو کی ہمارے ایریاز تھے اس میں ایک ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن کا تھا جو پرائم منسٹر صاحب کا ڈیویژن ہے، اور اس میں ہم مزید ایریا کو انڈر کلٹیویشن لا رہے ہیں. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہماری اسکیمیں کمپلیٹ ہوں گی 2023 تک، کچھ ڈیمز ہیں جو کہ ہزارہ میں ہیں، لوور دیر اپر دیر میں ہے، کرک میں ہے، ان سے 2,60,000 ایکڑ نیا رقبہ 2023 تک زیر آب کلٹیویشن کے اندر آ جائے گا. اس کے علاوہ مرج ایریا میں ہم نے دیکھا کہ جی کچھ ایریاز میں سمارٹ ڈیم اور چیک ڈیمز کی ضرورت ہے، جیسے وانا کے بڑے پلانز ہیں ہمارے ساتھ، باجوڑ میں ہیں، کرم ڈسٹرکٹ میں ہیں. تو ان کے لیے سمارٹ ڈیمز اور چیک ڈیمز کی پروویژن رکھیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ایریا پہ کراپس اور اسپیشلی گندم کی کراپ وہ کلٹیویٹ ہو سکے. پھر اسی طرح ہم نے مختلف لائف سٹاک کے پروجیکٹس ہیں، میٹ اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہے، پولٹری کا پروجیکٹ ہے، فشیز کے ہیں. یہ تمام جو ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان ہے اور اس میں ہم نے رکھی ہوئی ہے، اور پچھلے سال سے زیادہ ایلوکیشن ان کو دی ہے. تھینک یو. کس نے سوال نہیں کیا؟ میں اس کے بعد ہے. جی جی، یہ خاص کر ٹرائبل میں چترال کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. سر، کل آپ نے 2 اضلاع ہیں چترال کے، آپ نے چترال کا ذکر نہیں کیا، صرف مدکلشٹ کا نام لیا. نوبڈی نوز مدکلشٹ، بہت فار فلانگ ویلیج ہے وہ. اس کو کمراٹ کے ساتھ آپ کیبل کار تھرو ملانا چاہتے ہیں. یہ انوویٹیو وہ ہے پروجیکٹ ہے.
اور میرے خیال میں یہ پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہو رہا ہے, اس پہ پتہ نہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں سر, چترال کو روڈ کی ضرورت ہے اگر آپ ٹوریزم کو ترقی دینا چاہتے ہیں. تو یہ اپر چترال میں نیا ڈسٹرکٹ ہے, وہاں سیکریٹریٹ کی بھی بات ہوئی تھی, ابھی تک اس کے لیے کوئی بجٹ میں کچھ پیسے نہیں رکھے گئے. ریشن سیکٹری صاحب کو پتا ہوگا ریشن میں اس وقت کیا صورتحال ہے, روڈ کٹا ہوا ہے, سائل ایروجن ہو رہی ہے, واٹر ایروجن ہو رہی ہے دریا سے, وہ لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے زبردستی اس کے زمین کا کچھ حصہ جو ہے وہ ٹرک ایبل روڈ بنا کے زمینوں کے فصلوں کے اوپر سے وہ روڈ آزاد تو کر دیا, لیکن ابھی تک کوئی کمپنسیشن اس کے لیے نہیں ہوئی ہے. پلیز سر, آپ ریکویسٹ کرتا ہوں سر, آپ اس کے لیے ریشون میں سر اپر چترال. اچھا ایسا ہے جی کہ میں چترال کے حوالے سے آپ کو جواب دے دوں کہ چترال جو ہے جی اس میں ٹورزم کا سکوپ بھی ہے, اور اس میں ٹورزم کے ساتھ ساتھ مائنز اینڈ منرل کا بھی اچھا خاصا سکوپ ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے. سڑک کی جو بات ہے جی, ایک وفاقی حکومت کا سی پیک کے اندر اور پی ایس ڈی پی کے اندر ایک روڈ بن رہی ہے گلگت ٹو شندور, شندور ٹو چترال, اور چترال تک ہماری اللہ کے فضل سے اپنی روڈ کا بھی منصوبہ ہے. تو ایک تو یہ اس کی کنیکٹیوٹی بن جائے گی, اور شندور اور گلگت کے بیچ میں جو ایریا ہے وہ ٹورزم کے لیے فار دا فرسٹ ٹائم اوپن ہو جائے گا ایکسیسیبلٹی کے لحاظ سے. پھر ہم نے اپنے اے ڈی پی میں بھی, میں آپ کو ابھی اس وقت میرے پاس, میں آپ کو ڈیٹیل دے دوں گا کہ چترال کی جو روڈز ہیں ہم نے اپنے اینول ڈیولپمنٹ پلان میں بھی ڈالی ہیں, اور پی ایس ڈی پی میں خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ پروجیکٹ جو ہیں روڈز کے وہ چترال کے لیے ڈلے ہیں. یہ جو آپ نے مجھے بتایا یہ میں نے نوٹ کر لیا, یہ جو برج کا بھی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تھوڑی سی کوئی ایروژن ہوئی ہے اور کمپنسیشن کا, انشاءاللہ اس کو بھی سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. تھینک یو سر. ایک آخری سوال میرا کہ جب بھی فائنانس کے معاملات ہوتے ہیں یہ انتہائی خشک موضوع ہے, اور خشک سوالات بھی ہوئے, خشک جوابات بھی آئے. میں تھوڑا ہلکا پھلکا سا سوال میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کل جب آپ نے خوشگوار سوال جب آپ نے بجٹ پیش کیا, انتہائی اطمینان کے ساتھ آپ نے بجٹ پیش کیا, نہ تو آپ نے بار بار پسینہ پہنچانا, بار بار آپ نے پانی پیا, کیسا محسوس کیا آپ نے, اور کیا منڈے کو بھی آپ کو امید ہے کہ اپوزیشن جو ہے اسی طرح کی مہربانی کرے گی؟ دیکھیے, پہلے تو فخر محسوس ہوا کہ جو اسمبلی میں ماحول تھا گورنمنٹ اور اپوزیشن کو ایک سائڈ پہ چھوڑے. جو تصویریں, جو ویڈیوز باقی صوبوں سے یا وفاقی پارلیمنٹ سے نظر آئیں, وہ کوئی بھی نہیں چاہ سکتا, چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو, کہ یہ پاکستان کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی عکاسی کرے. فخر محسوس ہوا کہ خیبر پختونخوا میں ہم نے صوبے کے کلچر کی, صوبے کی پارلیمنٹ کی روایات برقرار رکھی, اور اس کا کریڈٹ گورنمنٹ کو تو جاتا ہے, لیکن اس کا کریڈٹ خاص طور پہ بجٹ سپیچ میں اپوزیشن کو زیادہ جاتا ہے. یہ ایک بات جو ہے وہ یہ ماننی پڑے گی, کیونکہ وہ ماحول جو ہے وہ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کا میں آن دا ریکارڈ جو ہے وہ کرتا ہوں. اسی طرح ہم ان کی تجاویز بھی سنیں گے. ہم آلریڈی جو ہے اگر آپ دیکھیں جہاں پہ وہ منصوبے آتے ہیں, اس کے ساتھ جو میرے سے پہلے ویکسین کا سوال ہوا تھا, دیکھیں ویکسین کی میں ان اے وے میں کہوں گا کہ خوشی کی بات ہے کہ ہم نے اپنے ویکسینیشن ریٹ کو پورے ملک میں صرف خیبر پختونخوا کی بات نہیں کر رہا, اتنا بڑھایا کہ جب 2 دن ویکسین کی شپمنٹ لیٹ آئی تو اس سے شارٹیج تھوڑی سی کہیں پہ پیدا ہوئی. گھبرانے کی کوئی بات اس لیے نہیں ہے کہ کل پرسوں ابھی فیصل سلطان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ویکسین آئی ہے. یہ میں ریکارڈ پہ دوبارہ کہنا چاہوں گا, میں نے بار بار میسج بھی دیا ہے, ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ حالانکہ سب سے بڑا گروپ جو ہے وہ 18 سے 29 سال کے نوجوانوں کا ہے, نوجوان خواتین خاص طور پہ ابھی بھی ان کے ویکسینیشن ریٹس باقی گروپ سے کم ہیں. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ عید الاضحیٰ سے پہلے ہم زیادہ سے زیادہ پاپولیشن کو جو ہے وہ ہم ویکسینیٹ کریں, اور ستمبر کے اینڈ تک کہ ہم 7 سے 9 ملین لوگوں کو ویکسینیٹ کریں, تاکہ کووڈ کی چوتھی لہر نہ دیکھنی پڑے. اور اس کا بہت گہرا تعلق ہے اس بجٹ کے ساتھ, کیونکہ اگر اکانومی چل سکے گی تو اکنامک گروتھ ہو سکے گی, اور اگر اکنامک گروتھ ہو سکے گی تو اس بجٹ کو ایکسیکیوٹ کرنا وہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا, اور اس سے مہنگائی بھی کم ہوگی, اس سے لوگوں کی آمدن بھی زیادہ ہوگی, اور اس سے صوبے کی اور ملک کی ترقی بھی ہوگی.
ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ.